बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस रूहानी सफ़र में हम 17वें पारे तक पहुँच चुके हैं। इस पारे में तौहीद और अल्लाह की कुदरत की निशानियों का जिक्र किया गया है। इंसानी ज़िंदगी के मकसद और जवाबदेही की याद दहानी कराई गई है। वालिदैन के हकूक़, इखलाकी असूलों और मुआशरती ज़िम्मेदारियों पर भी रहनुमाई दी गई है। फजूल खर्ची और तकब्बुर से बचने की तलकीन की गई है, जबकि इंसान को इत्तदाल, इंसाफ और दुरुस्त तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने की भी हिदायत दी गई है। यूँ 17वें पारे में इंसानी ज़िंदगी के असूल और इखलाकी रहनुमाई को वाज़ेह किया गया है। इस पारे में 2 सूरतें हैं, सूरतुल अंबिया और सूरतुल हज। सूरतुल अंबिया पारे के इब्तिदा से शुरू होती है। इस सूरत में 17 अंबिया का जिक्र है, इसलिए इसको अंबिया कहा गया है। क़यामत के जिक्र से इसकी इब्तिदा हुई है। आखिरत, हिसाब किताब की तैयारी और किताबुल्लाह से हिदायत के मामले में गफलत दिखाने पर तंबीह की गई। कुफ़ार जो अफ्तरा परदाजियाँ कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करते थे, उनका जिक्र करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया कि पहले भी जो लोग ईमान नहीं लाए वो हलाक कर दिए गए, लिहाजा उनका भी यही अंजाम होगा। एक अहम असूल ये बताया गया कि अगर किसी चीज़ का इल्म ना हो तो अहले ज़िक्र से पूछ लो। साबित हुआ कि इल्म में कोई तकब्बुर और हया नहीं होनी चाहिए। जब किसी चीज़ में शुबा हो या किसी भी एतबार से उसका इल्म कम हो तो उसको अहले ज़िक्र लोगों से मालूम कर लेना चाहिए। अहले ज़िक्र से वो लोग मुराद हैं जो हर लम्हा अल्लाह ही का जिक्र करते हैं और अल्लाह का जिक्र दरूद सलाम। तो जो लोग हर लम्हा दरूद सलाम पढ़ते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक लम्हा के लिए भी मखलूक की आसानी और बख्शिश की फ़िक्र से आज़ाद ना हो, वही अहले ज़िक्र कहलाते हैं। फिर नबी की बाज़ ख़ुसूसियात बताई कि वो हमेशा इंसान और मर्दों में से होते हैं। अल्लाह ने कभी किसी फ़रिश्ते को नबी बनाकर नहीं भेजा। कुरान की तारीफ़ इन अल्फाज में की गई कि ये वो किताब है जो तुम्हारा ही जिक्र करती है, यानी कि जो इस पर अमल करेगा उसको इज़्ज़त और शर्फ मिलेगा। और ये भी उसका मतलब है कि इसमें तुम्हारे सब मामलात का जिक्र और रहनुमाई मौजूद है। पिछली कौमों के इंजाम से खबरदार किया गया कि इनकार करने वालों के साथ क्या बीती। ये कायनात खेल के लिए पैदा नहीं की गई, बल्कि इसकी तख्लीक का एक ख़ास मकसद है। फरिश्तों का जिक्र किया कि वो इबादत करके थकते नहीं और ना ही इससे तकब्बर करते हैं। अगर इस कायनात में एक से ज़्यादा खुदा होते तो इसका निज़ाम दरहम भरम हो जाता। अल्लाह की किब्रियाई और पाकी बयान की गई है और फरमाया कि इससे कोई बाज पुर्स नहीं कर सकता। वो मखलूक के बारे में जो भी फैसला करे उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन अल्लाह अपनी मखलूक से हर तरह की बाज पुर्स और सवाल कर सकता है। हर नबी को जिक्र के लिए किताब दी गई और तौहीद की तालीम दी। सारी मखलूक अल्लाह ही की ताबे है और उसी के हुक्म पर चलती है। आसमान व ज़मीन की तख्लीक की बाज़ निशानियाँ बताई गई और फरमाया कि अल्लाह ने हर जानदार चीज़ को पानी से ज़िंदगी बख्शी। कायनात में गौर व फिक्र की दावत दी गई है। चुनाचे इन उलूम का जिनके ज़रिए से कायनात का इल्म हासिल हो और उसकी वुसअत इंसान के लिए हासिल करना भी इबादत है। इनके ज़रिए से अल्लाह की तख्लीक का इल्म हासिल होता है और अल्लाह के हुक्म की तकमील होती है। दायमी दुनियावी ज़िंदगी किसी के लिए नहीं, हत्ता के अंबिया के लिए भी नहीं। हर किसी को मौत का मज़ा चखना है। इंसान को अच्छे और बुरे दोनों तरह के हालात से आजमाया जाता है। अल्लाह ही की तरफ सब लौट कर जाएंगे। चुनाचे नापसंदीदा पर सब्र और पसंदीदा पर शुक्र करना चाहिए। काफरों के बारे में कहा गया कि ये अल्लाह की नाकदरी करते हैं। इंसान के बारे में बताया गया कि इंसान जल्दबाज मखलूक है, हर चीज़ की जल्दी करता है। चुनाचे मुस्तकबिल की फ़िक्र भी उजलत पसंदी की बदौलत होती है। इस जल्दबाजी को काबू करना भी इंसान के इख्तियार में है। इसीलिए इसके बाद फरमाया गया कि जल्दबाजी मत किया करो, चुनाचे तहम्मुल अपने अंदर पैदा करना चाहिए। फिर आग और रोज़े क़यामत से काफरों को डराया गया कि वो दिन यकदम आएगा और सान खता कर देगा। ये भी बता दिया गया कि जो किसी का मजाक उड़ाता है वो खुद उसी में जा गिरता है। अल्लाह के मुकाबले में कोई मदद नहीं कर सकता। खुशहाली का लंबा अरसा भी इंसान को धोखे में डाल देता है। ये भी एक किस्म की आजमाइश है। क़यामत के दिन राई के दाने के बराबर भी हक तलफी नहीं होगी। हर चीज़ मिज़ान में तोली जाएगी। इस सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक मुतअद्दिद अंबिया का जिक्र फरमाया गया। तौरात का जिक्र नूर और फुरकान की सिफ्त से किया गया और फरमाया ये कुरान भी मुबारक और नूर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र किया गया कि किस तरह उन्होंने अपनी कौम को
حکمت اور بصیرت کے ساتھ توحید کی تعلیم اور اس کی طرف دعوت دی۔ یہ بھی واضح ہوا کہ کفار کے شرک کی دلیل ہمیشہ آباء و اجداد کی پیروی ہوتی ہے۔ اس واقعے کا ذکر کیا کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا، جس پر بادشاہ نمرود نے سزا کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا۔ اس وقت معجزانہ طور پر آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی۔ اس آزمائش کے صلے میں ان کو بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری دی گئی اور ان کی تعریف کی گئی کہ یہ صالح اولاد تھے، لوگوں کے رہنما بنائے گئے اور عبادت گزار تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہوا۔ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ان کی قوت فیصلہ کی صفت کے ساتھ کیا گیا۔ ایک واقعہ ذکر کیا گیا کہ جس میں سلیمان علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام سے بہتر فیصلہ کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بعض دفعہ کم عمر لوگ بڑوں سے بہتر فیصلہ اور رائے دیتے ہیں، اس لیے ہر کسی کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے۔ اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں۔ نعمتوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوش نصیب داؤد اور سلیمان علیہ السلام تھے۔ ان کے جیسی سلطنت اور اختیار کسی کو حاصل نہیں ہوا، لیکن انہوں نے ان سب چیزوں کو اللہ کی اطاعت میں لگایا۔ ایوب علیہ السلام کی دعا کے ساتھ ان کا ذکر ہوا۔ ادریس، زکریا، ذوالکفل، یحییٰ، یونس اور مریم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ کسی کو نعمتوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے اور کسی کو آزمائشوں کے ذریعے سے۔ جیسے ایوب علیہ السلام کو بیماری سے آزمایا گیا، ان کے صبر سے صبر کا عملی سبق ملتا ہے۔ ان سب انبیاء کی خصوصیت بھی بتائی کہ ان کی دعائیں قبول کی گئیں، کیونکہ یہ نیکی میں جلدی کرتے تھے، اللہ کو خشیت اور رغبت سے یاد کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے۔ چنانچہ دعا ہمیشہ خشوع، شوق اور عشق و یقین سے مانگنی چاہیے۔ یہ تمام انبیاء ایک ہی امت تھے اور وہی امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہے۔ جو مومن نیک عمل کرتا ہے اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی۔ قیامت اور روز قیامت کا ذکر کیا گیا، جہنم کی ہولناکی بیان کی گئی اور ساتھ ہی خوشخبری بھی دی کہ نیک لوگ اس جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے اور من پسند نعمتوں میں ہوں گے۔ زمین کے وارث نیک بندے ہی ہوتے ہیں۔ آخر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر اس خاص وصف کے ساتھ فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پھر مضمون توحید پر سورہ انبیاء کا اختتام ہوا کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، اسی کی بندگی کرو، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ سورۃ الحج، یہ سورہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی۔ ابتدا میں لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ سے ڈرنے کی تلقین کی گئی اور قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کر کے اس سے ڈرایا گیا۔ پھر قیامت اور حشر و نشر کی بعض دلیلیں پیش کی گئیں کہ جس نے تمہیں مٹی سے پہلی بار پیدا کیا ہے اور جو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بالکل قادر ہے، اس کی قدرت سے خارج کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ان کا ذکر کیا گیا جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکاتے ہیں، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت بالکل کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اگر خیر پائیں تو مطمئن رہتے ہیں اور اگر دین کے راستے میں کوئی فتنہ یا مصیبت آ جائے تو دین سے ہی پلٹ جاتے ہیں۔ بتایا کہ ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں ناکام ہیں۔ ان سے کمزور یقین والے مسلمان مراد ہیں، جن کے عمل میں پختگی نہیں ہوتی۔ انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس بے یقینی کی بدولت تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو جنت میں داخل کرے گا، وہ روز قیامت اہل ادیان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ نیز بتایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اور بہت سے انسان اللہ کے حضور سربسجود ہیں، جبکہ بہت سے انسان اور جن ایسے ہیں جن پر عذاب لازم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دو فریقوں کا تذکرہ ہوا جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کیا۔ پس ان میں سے کافر جہنم میں جائیں گے جہاں سے کبھی نکل نہیں سکیں گے، البتہ مومن جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو ریشمی ملبوسات وغیرہ مہیا ہوں گے۔ پھر مسجد حرام کا ذکر کیا اور واضح کیا کہ کفار جو لوگوں کو اللہ کے راستے اور مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں انہیں اپنے کیے کا بدلہ عذاب کی صورت میں ملے گا۔ اللہ کا یہ گھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس لیے تعمیر کیا تھا کہ اس میں اللہ کی عبادت کی جائے اور سب جگہوں سے لوگ اس کا قصد کریں، اس میں اللہ کا ذکر بلند کریں اور اسی کی عبادت کریں۔ چنانچہ سب کو چاہیے کہ اللہ کی حرمتوں اور اس کے شاعر کی تعظیم و احترام کریں۔
شاعر اللہ کا مذاق اڑانا تقویٰ کے خلاف ہے۔ یہ بھی بتایا کہ قربانی کے اونٹ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں۔ ان کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ وہ صرف قربانی کرنے والے کے تقویٰ کو جانچتا ہے۔ اس کے بعد کچھ مدنی آیات ہیں جن میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی۔ ساتھ یہ بھی واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دفاع کرتے ہیں، اور اہل ایمان وہ ہیں جن کو اگر زمین میں اقتدار بخشا جائے تو وہ نماز، روزہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کرتے ہیں۔ پھر آپ کو مخاطب کر کے تسلی دی گئی کہ اسی طرح آپ سے پہلے پچھلی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کی تکذیب کی تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ یہ لوگ ان کے واقعات سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ عذاب اپنے وقت پر آ کر رہے گا، جلدی مچانے سے اس کا وقت تبدیل نہیں ہو جائے گا۔ یہ بھی بتایا کہ ہر نبی کی دعوت کی راہ میں شیاطین روڑے اٹکاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدد کرتے ہیں، وہی ایمان والوں کو سیدھے راستے کی سمت ہدایت دیں گے۔ روز قیامت فیصلہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ سب کے درمیان فیصلہ کرے گا اور ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت کی بعض نشانیاں ذکر کی گئیں، جیسے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنا، آسمان سے پانی برسا کر اسے سبزہ اگانا، اور زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کو انسانوں کے لیے مسخر کرنا، آسمان کو تھامے رکھنا کہ وہ زمین پر نہ آ گرے۔ نیز یہ بھی واضح کیا کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی موت دے کر دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔ پھر مشرکین کی بابت بتایا کہ اللہ کی آیت سن کر ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، ان کے لیے آگ کا ہی وعدہ ہے۔ پھر ایک تمثیل کے ذریعے کفار کے معبودوں کی بے وقتی واضح فرمائی کہ وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اللہ ہی قادر و علیم مطلق ہے اور وہی عبادت کا حقدار ہے۔ سورت کے آخر میں مسلمانوں کو نماز، زکوٰۃ اور جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ بتایا کہ اللہ نے تمہیں اپنے دین کے لیے چنا ہے، لہٰذا اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح رسول تم پر گواہ بنائے گئے ہیں، اسی طرح تم انسانوں پر اس دین حق کے گواہ بنو، یعنی اپنے اقوال و افعال اور کردار سے انسانیت کو اس دین کی دعوت دو اور اس کے حق ہونے کی گواہی دو۔ اس کام میں اللہ سے مدد طلب کرو، وہی بہترین کارساز اور مدد کرنے والا ہے۔ سو کیا اچھا کارساز ہے اور کیا اچھا مددگار۔ یوں قرآن پاک کے 17ویں پارے کی رہنمائی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی صرف گزارنے کا نام نہیں، بلکہ یہ شعور کے ساتھ جینے کا نام ہے۔ انسان کے الفاظ، اس کے رویے اور اس کے فیصلے، یہ سب ایک بہت بڑی ذمہ داری کا حصہ ہے۔ قرآن بار بار ہمیں دنیا کی مصروفیت سے نکال کر اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے، تاکہ ہم صرف کامیاب نظر نہ آئیں بلکہ حقیقت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہدایت ہم تک پہنچی ہے وہ ہمارے کردار میں نظر آئے اور ہمارے دل کو سچائی پر قائم رکھے۔ اور اب ہدایت کا یہ مبارک سفر ہمیں اگلی منزل کی طرف بلا رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلا پارہ 18واں ہوگا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔